میں نے خدا کے امتحانوں کے بارے میں ایک بات اخذ کی ہے کہ خدا کبھی نہیں بتاتا کہ امتحان کتنا لمبا ہوگا یا کتنا عرصہ تک آپ کو اس امتحان میں قائم رہنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا امتحان 6 مہینے کا ہو، لیکن 5 مہینے اور 29 دن بعد آپ حوصلہ یا ہمت ہار جائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ صرف ایک اور دن آپ کے امتحان میں باقی تھا، اور اس ایک اور دن کے بعد آپ کی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی آنے والی تھی۔ آپ اس بات کا کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا امتحان کتنا لمبا ہوگا، کیونکہ اس بات کا اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ تو اس لیے اپنی ہمت کبھی نہ ہو۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جن لوگوں نے انتظار کیا اور ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ کامیابی یا جو بھی چیز ہے وہ انسان کو تب ہی ملتی ہے جب وہ اس کے لیے خدا کے بتائے ہوئے یا خدا کے رکھے ہوئے امتحان سے گزرتا ہے۔ آپ کا امتحان کتنا لمبا ہونے والا ہے یہ صرف خدا جانتا ہے، اور خدا اپنے خادموں سے اکثر امتحان لیتا ہے، اور خاص طور پر انتظار کا امتحان وہ ضرور لیتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے ہم اگر کچھ شخصیات کو دیکھیں تو سب سے پہلے ابراہیم۔ خدا نے ابراہیم سے کیا وعدہ کیا؟ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اولاد دے گا، اور وہ ایک ایسی قوم کا باپ بنے گا جو کہ تمام دنیا سے مختلف ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے کتنا انتظار کرنا پڑا؟ اس نے 25 سال تک اس وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کیا، اور اس انتظار کے دوران اس کی بیوی سارہ نے اس کو کافی چیزیں چینج کرنے کے لیے بھی کہا، یا کافی چیزیں اس کی زندگی میں کمپلیکیٹ بھی ہوتی گئی اس انتظار کی وجہ سے، لیکن وہ اپنے انتظار میں قائم رہا۔ کیونکہ انسان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، انسان کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ انسان آپ کو ایک پل کے لیے کچھ کہنے کو کہتا ہے اور اگلے ہی پل اس کا ارادہ بدل جاتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بوڑھے ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کی بیوی ایسی عمر پہ پہنچ گئی جہاں وہ بچہ جننے کے قابل نہ تھی، لیکن وہ اپنے انتظار میں قائم رہا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ ابراہیم نے ایسا کیا کیا کہ پاک کلام میں اسے اتنی فضیلت حاصل ہے۔ وہ تو مال مویشی والا آدمی تھا، اور اکثر اپنے جانوروں کے جھنڈ کو لے کر ادھر ادھر جاتا رہتا تھا، لیکن اس نے ایسا کیا کیا کہ خدا نے اس کو اپنا دوست ہونے کا درجہ عطا کیا؟ میں شاید اس بات کا مکمل جواب نہ دے سکوں، لیکن میرے نزدیک وہ وجہ اس کا انتظار تھی۔ ہم میں سے اکثر لوگ خدا کی برکتوں کو اس وجہ سے کھو دیتے ہیں کیونکہ ہم انتظار نہیں کرتے۔ آپ یوسف کو دیکھیں، خدا نے اسے خواب دکھایا کہ وہ اپنے بھائیوں پر حکومت کرے گا، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اسے مصر کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ زبور 105 یوسف کے حالات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ زبور 105 اور اس کی 7ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، اس میں لکھا ہے، اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا، انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا، جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ دیکھیے، یہ اس کے لیے ایک امتحان تھا۔ خدا نے اسے خواب دکھایا تھا کہ وہ حکومت کرنے والا ہے، لیکن اسے مصر کی جیل میں ڈال دیا، اور اس زمانے میں مصر کی جیل سے زیادہ خطرناک چیز یا اس سے زیادہ بری چیز کوئی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن خدا کیا کر رہا تھا؟ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ خدا اس کا امتحان لے رہا تھا، اور امتحان کیا تھا؟ انتظار۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ موسیٰ کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ موسیٰ کو دیکھیں، گنتی کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ نے یہ حلیمی کہاں سے لی، یا اس نے کیا ایسا کیا کہ اس میں ایسی حلیمی آئی؟ اور وہ بات تھی اس کا 40 سال کا انتظار۔
ایک خدا کے خادم سے کسی نے پوچھا کہ خدا نے موسیٰ کو 40 سال تک انتظار کیوں کرایا؟ تو انہوں نے اس بات کا بڑی خوبصورتی سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ 39 سالوں میں اس میں وہ حلیمی نہ تھی جو خدا اس میں دیکھنا چاہتا تھا. خدا امتحان کو وقت سے پہلے کبھی بھی مکمل نہیں کرتا. جب موسیٰ کو اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا کام سونپا گیا تو وہ ایک متکبر جوان آدمی تھا، لیکن 40 سال انتظار کرنے کے بعد وہ دنیا کا سب سے زیادہ حلیم انسان بن گیا. اور جیسا خود پر اختیار یا جیسا اختیار خدا نے موسیٰ کو بخشا، وہ اختیار موسیٰ کے علاوہ صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا، اور کوئی ان جیسی حلیمی نہیں رکھتا. اور اگر آپ خود پر اختیار چاہتے ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے اندر حلیمی کو پیدا کرنا ہے. خدا کبھی بھی کسی مغرور، متکبر اور خود غرض انسان کو اختیار نہیں بخشتا، نہ ہی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی اختیار اس کے ہاتھ میں دیتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں ترقی کی کیا شرط ہے؟ خدا کی بادشاہی میں ترقی کی صرف ایک چھوٹی سی شرط ہے، اور آپ یہ ترقی بڑی آسانی سے پا سکتے ہیں، اور وہ صرف یہ ہے کہ خود کو چھوٹا بنانا. کیونکہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے. اور یہی حقیقت پہ پوری دنیا قائم ہے، اور یہ اس کائنات کا لا تبدیل قانون ہے. لوگ اکثر خدا کے قوانین کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. ہم خدا کے قوانین کو نہیں توڑتے، بلکہ خدا کے قوانین ہمیں توڑ دیتے ہیں جب ہم ان کو توڑنے کا سوچتے ہیں یا جب ہم ان پر پورا نہیں اترتے. ذرا داؤد کے بارے میں سوچیں. وہ ایک اور جوان آدمی تھا جس سے خدا نے ایک بہت بڑا وعدہ کیا. خدا نے اسے وعدہ کیا کہ وہ اسے بادشاہ بنائے گا، لیکن اگر آپ داؤد کی زبانی سنیں تو اس وعدے کے 15 سال تک داؤد کا کہنا ہے کہ وہ ایک مردہ جانور کی طرح پہاڑوں میں رہا، اور وہ اس آدمی سے بچتا رہا جس کی جگہ اسے بادشاہ بننا تھا یا جس کی جگہ اسے لینی تھی. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خدا نے اپنے اتنے محبوب بندے کے ساتھ، جس آدمی کو وہ اتنا پسند کرتا تھا، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اور اگر اس بات کا جواب ایک لفظ میں دینا ہو تو وہ وجہ ہے برداشت. خدا اس میں برداشت پیدا کرنا چاہتا تھا. خدا اس کی برداشت کو دیکھنا چاہتا تھا. آپ کبھی بھی برداشت کے بغیر خدا کے وعدوں پر پورا نہیں اتر سکتے. اور جب آپ کو لگے کہ آپ میں برداشت ختم ہو رہی ہے یا حالات اور زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں، تو یہی وہ موقع ہے جہاں آپ کو قائم رہنا ہے، اور جہاں آپ کو مضبوط ہونا ہے، اور جہاں آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا. دیکھیں، کبھی بھی زندگی میں حوصلہ مت ہاریں. میں آپ سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب مختلف امتحانوں سے گزر رہے ہیں، لیکن اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ آپ سب صحیح جا رہے ہیں. بس تھوڑی دیر اور برداشت کریں، اس کے بعد جو خدا کا آپ سے وعدہ ہے وہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اور وہ آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں بخشے گا، کیونکہ خداوند وفادار ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کسی کو کیا صلاح دینا چاہوں گا یا نوجوانوں کے لیے کیا کہنا چاہوں گا، تو میں ضرور اس بات کا جواب صرف 3 لفظوں میں دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ خدا وفادار ہے. آپ صرف حوصلہ مت ہاریں، آپ صرف اپنے اندر برداشت کو قائم رکھیں، تو کیا ہوگا؟ خدا آپ کو کامیابی ہی کامیابیاں دے گا، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا وفادار ہے. میں آپ کو انتظار کے بارے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ انتظار ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم خدا کے مرہون منت ہیں. ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے حالات کب بہتر ہوں گے، اس لیے ہم خدا کے مرہون منت ہیں. آپ نے اکثر اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ سال پہلے ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ بہت تھی، اور اکثر اوقات جب ہم کھانا پکا رہے ہوتے تھے یا کپڑے استری کر رہے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے یا کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہوتے تھے، تو اکثر لائٹ چلی جاتی تھی. اس کے بعد ہم اکثر جو ہمارے سروس پرووائڈر ہیں وابڈا والے، ہم ان کو
फ़ोन करके हम उनको अक्सर पूछा करते थे कि लाइट कब आएगी, तो वो हमें 3 या 4 घंटे का टाइम दे देते थे। हम क्या करते थे, हम उन 3-4 घंटे इंतज़ार करते थे, क्योंकि हमें पता था कि हम उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता होता था कि उन 3-4 घंटों के बाद बिजली ज़रूर आएगी। हमें पता होता था कि हम उनके मरहूने मिन्नत हैं, हम उन पे डिपेंड करते हैं। तो हमें पता था कि 3 या 4 घंटे बाद या जो वक्त उन्होंने हमें हमारे लिए मुकर्रर किया है, उसके बाद ये मसला लाजमी हल होगा। इसी तरह इंतज़ार भी हमें एहसास दिलाता है कि हम खुदा के मरहूने मिन्नत हैं। हमें पता चलता है कि हमें बर्दाश्त करना है और अपनी ज़िंदगी में कभी भी हौसला नहीं हारना। ख़ास तौर पर यह बात नौजवानों के लिए है कि ज़िंदगी में हालात जितने मर्जी मुश्किल हो, कभी भी हौसला ना हारें, क्योंकि जिस तरह खुदा ने इब्राहिम, दाऊद और यूसुफ को इंतज़ार और इम्तिहानों के बाद कामयाबी बख्शी, और उनकी कामयाबी की वजह क्या थी कि उन्होंने हौसला नहीं हारा, इसी तरह वो आज भी ये कुव्वत रखता है कि वो आपको भी कामयाबी बख्शेगा। वो अपने वादों का वफादार है, वो आपको ज़रूर कामयाबी देगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है, बर्दाश्त रखनी है, हलीमी को अपने अंदर पैदा करना है और हौसला कभी नहीं हारना। आमीन।